دعوے کیے جا رہے تھے کہ جو دیگر اتحادی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے سینیٹرز بھی آپ کے خلاف گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عین وقت پہ کسک نہ جائے پھر تو مولانا ہی نہ ہوا۔ ہاں جی، مولانا صاحب یہ میری ذاتی رائے ہیں، پی ٹی آئی انہون بنانے کے چکر میں ہیں، لیکن میں اول روز سے مشکوک تھا، مجھے پتہ تھا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہیں مولانا صاحب نے وسیع تر ملکی مفاد میں ان کا ساتھ دینا ہے، اور یہ ہفتے 10 دن میں وسیع تر مفاد بھی سامنے آ جائے گا جب وزارتیں اور گورنریاں دی جائیں گی، تو لہٰذا اور افسوس کی بات ہے اتنے پیپل پارٹی نون اور یہ جے یو آئی ایم کیو ایم کتنے معمر سیاستدان ہیں، اگر یہ لوگ ملک کا نہیں سوچتے ہیں اس عمر میں بھی ہماری نسلوں کا نہیں سوچتے ہیں، شارٹ ٹرم ذاتی مقاصد کے لیے آئین کو کلبڑ بنا دیا، پارلیمان کو جس طریقے سے انہوں نے بے توقیر کیا، پارلیمنٹیرین کو اغوا کیا، یہاں آپ لوگوں نے دیکھا کیمرے کے سامنے دھکے دیتے ہوئے مجھے خواہ میں گرفتار کیا، اور نہ مجھے بلکہ 10 میں نے اس کو گرفتار کیا، پارلیمان میں گھس گئے۔ کبھی ہوا ہے کسی مہذب معاشرے میں اس طرح؟ زین قریشی کی اہلیہ کو اغوا کیا، بازئی کے گھر کو، عادل بازئی کے گھر اور پار پلازے کو گرایا، میرا گھر گرایا ایک یہاں اسلام آباد میں، دوسرا گھر انہوں نے گاؤں میں جلایا۔ یہ کوئی ریاست اس طرح کرتی ہے؟ اچھا، حکومتی جو عہدیداران ہیں ان کا یہ دعویٰ تھا کہ نمبر گیم جو ہیں وہ پورے ہیں ان کے پاس، لیکن پھر باہر اتنی بڑی تعداد میں پولیس اور نامعلوم افراد جو آج پارلیمنٹ کے اندر داخل ہوئے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں نمبر گیم کا کوئی معاملہ تھا حکومت کا؟ نمبر ان کے پاس پہلے سے پورے تھے، اور یہ واضح تھا جو پہلے اجلاس بلایا گیا آپ لوگ تھے یہاں، رات کے 12 بج گئے تھے، نمبر ان کے پاس پورے تھے، لیکن وہ جو افہام و تفہیم تھی یا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے وہ ذرا طے ہونے باقی تھے، تو لہٰذا یہ انڈرسٹینڈنگ کے تحت طوالت اختیار کر دیا۔ اچھا شیر افضل مروت صاحب، آپ نے بھی کہا کہ مولانا کا کردار مشکوک رہا اس تمام تر صورتحال میں، تو بیرسٹر گوہر اور مولانا جب آج حتمی فیصلے کے بعد باہر آئے پریس کانفرنس میں، بڑی تعریف کی بیرسٹر گوہر نے مولانا صاحب کے کردار کی۔ وہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ذاتی رائے ہیں، خان صاحب نے بھی کل مولانا صاحب کو بڑا خراج تحسین پیش کیا، اب دیکھتے ہیں کہ کل بھی وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا کوئی اور رائے رکھتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں جب آپ آئے وہاں پر عمران خان نے آپ کو گلے بھی لگایا، آپ کو چوما بھی، تو یہ بتائیں کہ وہ اختلافات کیوں نہیں ختم ہو سکے؟ چند آپ نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کے نام لیے تھے جو آپ کی مخالفت کر رہی ہیں، یہ مخالفت کی اصل وجہ کیا ہے، وہ کیا کردار ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ ساری صورتحال جو آپ کی احتجاجی مہم ہے اس کے اوپر کتنا اثر انداز ہو؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد 8 سے لے کر 8 فروری تک ہم اکیلے لڑتے گئے، مجھے صرف اور صرف پی ٹی آئی میں علی امین کی تائید حاصل تھی، باقی قیادت کوئی نہیں تھی، غائب تھی، ہمیں ترجمانی کے لیے لوگ نہیں ملتے تھے۔ خان نے کہا 2 لوگوں کو ترجمان مقرر کر دیں، ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ عداوت کر رہے ہیں، آج بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 8 فروری تک جو احتجاج ہم نے کیا، جلسے جلوس کنونشن، مار داڑ تکلیفیں، پرچے بھگتے، اس سے ورکرز میں اور پاکستانیوں کی نظروں میں قدر و منزلت بنی، یہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوا۔ تو 8 فروری کے بعد جو ہی قیادت باہر آئی تو یہ سب جو ہیں مجھے کھینچنے لگے، اکیلا ٹارگٹ بن گیا، اور 11 اپریل کو پہلے انہوں نے مجھے فوکل پرسن سے ہٹوایا۔ ہٹائے جانے کے بعد آہستہ مجھ سے کیسز لیے گئے جو جن میں خان کا وکیل تھا، اور اس کے علاوہ کور کمیٹی سے نکالا، پولیٹیکل کمیٹی سے نکالا، ممبرشپ سسپینڈ ہوئی، کیا تھا، جس پارٹی کا شیرازہ بھی کر چکا تھا اس کو اکٹھا کیا، غداری کے الزامات ہم پہ لگے ایجنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا، تو ہم تو چلے غدار ٹھہرے، جو وفادار تھے انہوں نے کیا کوئی احتجاج ہو سکا؟ تو لہٰذا اور پھر یہ جو احتجاج ہے، خان نے مجھے کہا بھی کہ قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جی یہ کریڈٹ آپ لے جاتے ہیں، تو کریڈٹ تو تب ملتا ہے نا جب آپ کچھ کرتے ہیں خود، اور کریڈٹ کے لیے تو کوئی تائی نہیں، ہمارے ساتھ آ جاتے نا، خالی میدان تھا اور سر پٹ ہم نے گھوڑا دوڑایا، تو لہٰذا اگر کوئی اور ہمارے ساتھ ہوتا۔ صاحب یہ بتائیں کہ اب عمران خان آپ کے ساتھ لائل ہیں، آپ عمران خان کے ساتھ لائل ہیں، آپ ہم نے دیکھا مشکل وقت میں آپ نے پارٹی کا علم بلند کیا، اب خان صاحب تو جیل میں ہیں، آپ پارٹی کی لیڈرشپ سے ناراض ہونے کی بجائے آپ ورکرز کے ساتھ ڈی چوک پہنچتے، علی امین جب گم ہوئے تو پتہ چلتا شیر افضل ڈی چوک کھڑا ہے، دھرنا دیا ہے، بیٹھا ہے، تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج بھی میں 2 دفعہ گرا ہوں،
نکاہت اتنی ہے، سر چکرا جاتا ہے. میں نے کرونا پھر انفلوئنزا پھر ٹائیفائڈ بکتا. میں 9 سے 10 کلو وزن لوز کر چکا ہوں. میں تو احتجاجوں کے پیچھے میرپور خاص تک گیا ہوں. تو یہ ادھر ڈی چوک نہ جاتا، لیکن اگر وہاں میں گر جاتا تو لوگ کہتے ڈرامہ کر رہے ہیں. نہ میں بھاگ سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، نہ میں کوئی احتجاج کی پوزیشن میں تھا. آج بھی میں اس قابل نہیں ہوں. شاید مجھے مزید کوئی ہفتہ 10 دن لگے انرجی لینے کے لیے. اور ابھی میرے کچھ اور ٹیسٹ ہوئے. سب سے اہم جو مسئلہ ہے وہ جگر کا ہے، لیور کا ہے. تو لہٰذا میں تو چاہتا تھا کہ احتجاج ہوئے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو احتجاج ہوئے، ان تمام احتجاجوں میں کسی نے نہ مجھے کال کیا، نہ بیماری کے دوران کسی نے پوچھا، نہ کسی نے بلایا، نہ کسی نے کہا ڈی چوک میں دھرنا ہے. قصداً یہ ایک چیز تھی کہ میں ذرا سائٹ پہ رہوں. تو لہٰذا یہ احتجاج ہیں، ایک والنٹری کام ہوتا ہے. اور میں کیا مانگ رہا ہوں؟ میں یہ مانگ رہا ہوں نا کہ احتجاج میرا کام ہے، مجھے سونپو. اچھا، اور اگر نہیں سونپتے ہیں اس طرح کے احتجاجوں کا میں اس آئندہ نہیں بنوں گا. اچھا سر، قیادت میں سے کون ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے خلاف ہے اور آپ کو بھائی موقع میرے نہیں دے رہا؟ خلاف دیکھیں، میری کوئی ذاتی عداوت تو کسی سے نہیں ہے. لوگوں نے عمر ایوب خان کے حوالے سے میرے اختلاف کیا. آج میں ابھی عمر ایوب خان کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. میں ابھی بھی اس کے چیمبر سے آیا ہوں. اس کے ساتھ کیا میرا اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے کسی کے ساتھ؟ میں نے تو کسی کا راستہ کاٹا ہی نہیں ہے، نہ میرا ان کسی کے ساتھ ڈسپیوٹ بنتا ہے. صرف یہ تھا، میں نے کہا وہ کہتے ہیں نا نہ چھیڑ ملنگانو، ہم تو یہ کہتے ہیں چھوڑو بھائی، ہم نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے. لیکن میری ٹھانگیں کھینچی جاتی تھی. ابھی بھی یہ آفیشیل میڈیا جو ہے آج تک میرے خلاف استعمال ہوا. تو لہٰذا اور سٹیکس میرے نہیں ہیں کہ میں کوئی مجھے خاموش کرا سکے. دیکھا نا جس وقت انہوں نے کہا جی ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا، سسپینڈ کر دیا، تو میرا رد عمل آپ کے سامنے تھا. پرواہ نہیں تھی مجھے ان چیزوں کی. اچھا شیر افضل مروت صاحب، ان آئینی ترامیم کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا ان ترامیم کا؟ میرا خیال ہے کہ احتجاج کے لیے راہ مزید ہموار ہوئی ہے. سیاست مزید جو ہیں عداوتوں کا، گرمی کا اور انتقام کا نشانہ بنے گی. راستے جو ہیں مصالحت کی طرف، کوئی ایک بھی راستہ ایسا نہیں ہے جو ہمیں لے جا سکے. کیونکہ آج جو یہ ترامیم ہوئی ہیں یہ سیاستدانوں نے اپنے لیے تو نہیں کی، عوام کے لیے تو نہیں کی ہے، پاکستان کی عدلیہ پہ کاری طرف. یعنی مروت صاحب، ان ترامیم کے بعد آپ کے خیال میں خان صاحب کی رہائی دور دور تک اب نظر نہیں آ رہی؟ عدلیہ جو ہے مزید سرنگو ہوگی. سپریم کورٹ یعنی ایک عدالت کے اندر دوسری عدالت بنا دی، آپس میں چھپ کلش ہوگی. یہ ابھی چند دنوں کی بات ہے. وکلا تحریک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی تحریک نہیں ہے. وکلا تحریک اگر ہونی تھی تو جو پاکستانیوں کا 2 سال حشر کیا تو وکلا اٹھ جاتے نا. اپنے تحصیلوں میں یہ نہیں اٹھے جہاں یہ جن کے گھروں پہ غیر قانونی چھاپے ہوتے، اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے. میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ وکلا تحریک جو ہیں، جب ضرورت تھی پاکستان کو سب سے زیادہ ایسی تحریکوں کی تو سول سوسائٹی بھی ناکام ہوئی. انسانی حقوق کے ادارے جو ہیں کدھر ہیں؟ کبھی آپ نے سنا یہ جو ہو رہا ہے پاکستانیوں کے ساتھ؟ کوئی آواز؟ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی خاموش ہے. وہی ہو رہا ہے جو فلسطین میں ہو رہا ہے. سول سوسائٹی خاموش، اور عدالتوں نے سب سے زیادہ. یہ دیکھو علیمہ خانم کو جو گرفتار کیا اس کی بہن سمیت، تو آپ کو کیمرے میں نظر آ رہے ہیں نا، بیچاری اپنے بھائی یا پاکستان کے لیڈر کے لیے احتجاج کے لیے نہتے کڑے ہیں. عمر اس کی دیکھیں جناب علی. اب دہشت گردی کا دفعہ ان پر لاگو کر دیا ہے اور ریمانڈ پہ ریمانڈ ہے.